اچھا جی، آگے ہے جی 59 نمبر، فقیر اور اشیاء کی محتاجی۔ اسی طرح میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا اور یہ کچھ سنا، فقیر وہ ہے جو ہر شے کا محتاج ہے اور کوئی شے اس کی محتاج نہیں۔ اس بات کی اصل اس متعال کا یہ قول ہے، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اسی آیت کے بارے میں اشارتاً فرماتے سنا، بے شک اللہ سبحانہ نے اس آیت میں اپنا ایک نام ہر شے، اچھا یہ مجھے نہیں ملا کہ جس شیخ نے جس طرح یہ بتایا نا، آیت تو واضح ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، آیت تو واضح ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں اس آیت میں اشارتاً فرماتے سنا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ نے اپنا نام ہر شے بھی بتایا ہے، اس سینس میں کہ تم اشیاء کے محتاج ہو یا تم اللہ کے محتاج ہو، لیکن آیت کے ظاہر سے وہ لفظ آپ کو نہیں ملتا کہ مطلب آپ کہنا کہ میں دیکھ لوں کہ کس طرح ہے۔ شیخ نے شاید اس کی کوئی تھوڑی سی انٹرپریٹیشن تعویل کر کے وہ نکالا ہے کہ اس میں ہے، انہوں نے پچھلی اگلی آیت کو لنک کیا ہوگا۔ مجھے پچھلی اگلی میں بھی یہ ہر شے والا نہیں ملا، نہیں کیونکہ یہ نا کہ تم اللہ کے محتاج ہو اور حقیقت میں تم ہر چیز کے بھی محتاج ہو، دیکھیں نا، ہر چیز کے تو محتاج آپ ہیں ہی ہیں کہ جو چیز آپ کو چاہیے، کو کھانا چاہیے آپ کو۔ حضرت موسیٰ کا قول شیخ اکبر نے کوٹ کیا نا فتوحات مکیہ میں کہ انہوں نے فرمایا کہ جی میں موسیٰ تو اس نمک کا بھی محتاج ہے کہ جو اپنے آٹے میں ڈالتا ہے اور اس سے روٹی بنتی ہے۔ اس سینس میں دیکھا جائے تو ہر چیز کا ہی انسان محتاج ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انتم الفقراء الی اللہ، یہ نہیں کہا کہ تم ساری چیزوں کے محتاج ہو۔ تو شیخ نے شاید اس سے باطنی مطلب یہ اشارتاً بات کی کہ اگر تم اس طرح دیکھو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جو محتاجی ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی محتاجی ہے، اس چیز کی محتاجی نہیں ہے۔ دیکھیں جو چیز ہے، اشیاء کو تخلیق کرنے والا کون ہے، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا نا، تو اس کا مطلب ہے محتاجی تو اللہ تعالیٰ کی، ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، ساتھ ان اشیاء کا بھی ہے جو اسباب اس نے پیدا کیے ہیں، ان اسباب سے ہم نے مسبب الاسباب تک جانا ہے۔ ایزی سی بات یہ ویسے، لیکن وہ ہر شے مطلب یا اگر کہا جائے کہ جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام شیخ اکبر نے ذکر کیا ہے کہ ہر شے اپنا نام قرار دیا، تو یہ عجیب سی بات آتی ہے کہ جی ہر شے کس طرح ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی شیخ نے وجہ پھر آگے بتائی دی ہے۔ اصل میں ہر شے لکھا نہیں ہے نا کہ یہاں پہ لکھا نہیں ہے، اگر یہ تو واضح طور پہ لکھا ہوتا نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا نام ہر شے بھی ہے، پھر تو بندہ اس کو دیکھ بھی لیتا، کیونکہ یہاں پہ تو صرف یہ کہا ہے کہ ہر بندے سارے اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اشیاء اس کو یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہر شے کا بھی محتاج ذات۔ لیکن وہ پھر ابہام بھی شروع ہو جاتا ہے نا کہ ہر شے کو اگر رب کہنا شروع کرتے ہیں تو جو کم عقل والے ہیں وہ تو کچھ اور مان لیں گے۔ ابھی دیکھیں نا اس کی ابتدا شیخ نے کی، فقیر وہ ہے جو ہر شے کا محتاج ہے اور کوئی شے اس کی محتاج نہیں۔ اب یہ ادھر سے شیخ اس کی ابتدا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر قرآن مجید کی آیت لے کے، قرآن مجید کی آیت میں اس طرح کچھ نہیں لکھا، وہ تو واضح ہے کہ جی انتم الفقراء الی اللہ، کہ بیسیکلی تم اللہ کے محتاج ہو، لیکن حقیقت میں جس طرح سے ہے کہ ہم جس لیول پہ ہیں، ہم چیزوں کے محتاج ہیں، اس جگہ پہ ہم ان سے بے نیاز اس طرح سے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے شیخ نے نا اس فکرے میں ہڈن ان فقراء کو بھی کاؤنٹر کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم فقیر نہیں ہیں، ہمارے پاس سب کچھ کنٹرول ہمارے پاس، ہاں نہیں وہ تو کی شاید انہوں نے کاؤنٹر کیا نہیں، یہ اصل میں شیخ کی نزدیک فقیر کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، دیکھنا ذرا موبائل پہ بارش تو نہیں آ رہی، فقیر کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو ہر شے کا محتاج ہو۔ ٹھیک ہے، یہ فون پڑا ہے نہیں فون نہیں ہے، اس کا وہ کور ہے، کور ہے خالی۔ اچھا لیکن آگے اس کا ذکر انہوں نے کر دیا نا، کہتے ہیں یہ اس کی اپنے بندوں پر غیرت کی وجہ سے ہے کہ وہ اس کے غیر کے محتاج ہو، کیونکہ اشیاء کے محتاج ہیں، سب کو پتہ ہے، مطلب اس میں تو کوئی چھٹکی چھپی بات نہیں ہے نا، یہاں پہ ویسے کھول گئے نہیں کھول تو گئی ہیں، لیکن وجہ بتا دی ہے کہ کیوں پھر میں نے یہ بات کی ہے۔ اگر تو ہم غیر اشیاء کو قرار دے دیں تو پھر تو ہم اللہ کے غیر کے محتاج ہو گئے، اس کے غیر کے محتاج، تو پھر تو ساری فقیری ساری چلی ختم ہوگی، کیونکہ فقیر تو شیخ اکبر نے کہا ہے نا کہ مطلب فقیری سے مراد ہے کہ جس کو آپ تصوف کہتے ہیں، وہ تو سب اللہ کی طرف رجوع بھی ہے نا، اگر اشیاء کی طرف بھی آپ رجوع ہو گئے تو یہ اس وجہ سے پھر اس کی ایک وہ بات بھی کی ہے، وجہ بھی بتائی ہے۔ اچھا آگے بتائیں جی مولانا صاحب۔ آگے کہتے ہیں جی کہ آپ نے فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بندہ غنا باللہ سے متحقق ہوتا ہے تو اشیاء کی جانب اس کی محتاجی بڑھ جاتی ہے، وہ اس طرح کہ اس نے اشیاء میں اللہ سے غنا حاصل کیا، اور اشیاء بھی حاضر ہیں کہ جن سے استغنا باللہ حاصل ہوا، سو جب وہ حق کے پاس ٹھہرا اور حق پر بھروسہ کیا تو حق نے اسے اسباب وضع کرنے کی حکمت پر مطلع کیا، یوں وہ ان اسباب کی جانب حق تعالیٰ کے ساتھ لوٹا، اور اس تعبد یہ کیا چیز ہے، اس تعبد اور حضوری، اچھا تابعداری یا عبادت، مطلب اس سینس میں آتا ہے، مطلب ان کی غلامی میں کیا ہے، محتاجی اور حضوری سے ان کا محتاج ہوا۔ اچھا یہ اب یہاں پر اسی پیراگراف کو پورا کھول دیا نا، جو اوپر ایک لائن تھی
کہ بندہ غنا باللہ سے متحقق ہوتا ہے تو اشیاء کی جانب اس کی محتاجی بڑھ جاتی ہے، مزید بڑھ جاتی ہے. وہ اس طرح کہ اس نے اشیاء میں اللہ سے غنا حاصل کیا. اب یہ وہی والی بات کہ جی وہ غیر اللہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اسی رخ سے وہ گیا ان اشیاء کی طرف. ان اشیاء کی طرف جب گیا کہ جی میں اس کا محتاج ہوں، اس نے دیکھا کہ اس کو کس نے تخلیق کیا ہے، میرے لیے تخلیق کیا ہے، اس کے وجود کا سبب وہ اللہ کی طرف ہی پہنچا. اصل وہی ہے نا، سبب الاسباب کی طرف. تو بیسیکلی میں اسی کے محتاج ہوں. سو جب وہ حق کے پاس ٹھہرا، مطلب حق تک پہنچ گیا، پہلے چیز تک پہنچا، چیز سے حق تک پہنچا، اور حق پر بھروسہ کیا، تو حق نے اسے اسباب وضع کرنے کی حکمت پر مطلع کیا. وہ بتا دیا کہ جی اس وجہ سے یہ اسباب ہیں. یوں وہ ان اسباب کی جانب حق کے ساتھ لوٹا. اب وہ اسباب کو استعمال تو کرتا ہے لیکن اس معجوب کی طرح نہیں کرتا کہ جو بالکل ہی مطلب ایک جاب، یعنی وہ بھروسہ کر لیتا ہے اشیاء پہ ہی، جو اسباب پہ ہاں بھروسہ کر رہا ہے. یہ اسباب سے بائی پاس کر کے حق تک پہنچ گیا ہے، اسباب سے گزرا ہے، حق تک پہنچے، واپس پھر آیا ہے، لیکن اسباب کے ساتھ ہی ہے. ترک اس کو نہیں کیا، اسباب کو اسباب کے ساتھ ہی نہیں اسباب ترک کرے گا. ادھر سے اس کو اسباب کی معرفت ملی ہے تو پھر اسباب کی قدر اس کو پتہ چلے. دنیا میں رہے گا تو اسباب کی محتاجی جو ہے نا وہ تو رہے گی. لیکن بات وہ ہے کہ اس کے مائنڈ میں یہ ہو کہ بیک اینڈ پہ یہی ہے نا کہ ان سب چیزوں یہ اس کے غیر نہیں ہے، یہ اسی کی ہی تخلیق کردہ اشیاء ہیں، یہ سبب ہیں اور وہ مسبب الاسباب ہے. ان کے ذریعے ہم نے اس تک، اور بیسیکلی اس نے ان اشیاء کے ذریعے ہی ہمیں محتاج بنایا. اگر ہم ان کے محتاج نہ ہو تو پھر ہم اس کے بھی محتاج نہ ہو. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اصل دیکھیں نا پریکٹیکل لیول میں اسی طرح ہے. ویسے بندہ کہانیاں جو بھی سناتا رہے پڑھتا رہے وہ اور بات ہے. حقیقت میں ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ جو محتاجی ہے وہ اشیاء کی ہے. اب کھانا ہے نا، کھانا نہ کھائے نا 2 ٹائم تو تیسرے ٹائم پھر پتہ چلتا ہے. اس کی طرف سے اگر کسی کے اوپر کوئی فضل ہوتا ہے یا پکڑ آتی ہے تو وہ بھی انہی اسباب کی طرف ذریعہ آتی ہے. بالکل. ہم جب کہتے ہیں یار بڑا فضل ہے اللہ کا، تو کس چیز پہ کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزوں کے اوپر جو اس کو میسر ہے. صحیح بات. اور جب وہ کہتا ہے کہ یار خدا نہ خواستہ کوئی پکڑ میں ہے یا کوئی مسئلے کے اندر ہے، پرابلم ہے، کیوں؟ یا ذاتی طور کے اوپر ہے، یا اولاد کی طرف سے ہے، یا مالی اسباب میں اس کے، یعنی کچھ بھی ہے نا آزمائش. تو یہ سارے اسباب ہیں، یہ سارے اسباب ہیں. تو یہ وجہ اسباب کے ذریعے سے ہے، اور پکڑ بھی آزمائش بھی اسی صحیح ہے، پکڑ بھی اسی صحیح ہے، مطلب ساری چیزیں جتنے بھی ہیں اسباب کے ذریعے سے ہیں. تو شیخ نے ویسے اچھا اس کو کر دیا، سنکرونائز کر دیا کہ اسباب کی کیا ویلیو ہے، حق سے کیا تعلق ہے، اور جو عارف حق تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر حق سے واپس اسباب تک جب آتا ہے تو بھروسہ اس کا حق پہ ہوتا ہے، لیکن اسباب کو وہ استعمال کرتا ہے، اس کو ترک نہیں کرتا. یہ شیخ نے اس کو ٹوٹل کر دیا. ایک جگہ فرمایا تھا نا کہ یہ اسباب جو ہیں یہ اس کے حجاب ہے، دربان ہے. ہاں حجاب ہے، حجاب ہے، دربان ہے ان کے. شیخ نے فرمایا اگر آپ انہی کو حق سمجھ لیں گے تو یہ اپنے تک روک لیں گے، آگے نہیں جانے دیں گے. اگر آپ انہیں دربان سمجھیں گے تو یہ آپ کو رستہ دے دیں گے حق. یہ بات تو وہی ہوگی کہ آج کل کے جو پیر حضرات ہیں وہ اپنے تک ہی روکی رکھتے ہیں، اپنے تک روکتے ہیں، آگے نہیں جانے دیتے. وہ کہتے ہیں وہی نا، وہ اسباب میں سے وہ کہتے ہیں ادھر ہی رک جا، بس آگے نہ جائیں. ایک حیثیت میں وہ بھی حق ہے لیکن الٹیمیٹ حق نہیں ہے. حق وہ بھی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حق نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے کسی حیثیت میں، جس حیثیت میں اسباب حق ہیں اس حیثیت میں وہ بھی حق ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کا بھی پیچھے حق کی بھی کوئی حقیقت ہے، وہ پیچھے حجاب. اچھا جی آگے چلیں جی. جہاں تک کسی شے کا اس کا محتاج نہ ہونا ہے، یعنی کہ فقیر کا محتاج نہ ہونا. دو بات کی نا، ایک کہ فقیر ہر شے کا محتاج ہے، اور دوسرا کہ کوئی شے فقیر کی محتاج نہیں ہے. اچھا یہ ویسے بڑا عجیب نقطہ شیخ نے اس جگہ بھی بتایا. یہ پہلا والا بھی عجیب ہے مطلب ایک، لیکن دوسرا والا تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. اچھا یہ کہتے ہیں جہاں تک کسی شے کا اس کا محتاج نہ یعنی اس فقیر کا محتاج نہ ہونا ہے، تو جب اشیاء متحقق باللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتی ہیں تو اسے اپنے تعلق میں اللہ کا محتاج پاتی ہیں. یوں وہ کوئی ایسی جا نہیں پاتی جو ان سے تعلق جوڑے، لہٰذا اسے چھوڑ دیتی ہیں. اب یہ دیکھو نا، یہ بھی بڑا زبردست بتایا. انہوں نے بتایا کہ جب وہ اشیاء تک پہنچتا ہے تو اشیاء تک پہنچنے والے دو ہی کیٹیگریز ہیں نا. ایک وہ کہ جو اشیاء کے پاس پہنچے گا رک جائے گا، وہ کہے گا جی یہی سبب ہے، اسی سے مجھے ملنا ہے، جو کہ مطلب اکثر اہل دنیا. اور اہل اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اشیاء کو تجاوز کر کے پھر حق تک پہنچتے ہیں، اور پھر ان کو وضع کرنے کی حکمت، وہ ساری مطلب حکمت سے پھر سمجھ جاتے ہیں، وہ اشیاء کے پاس واپس آتے ہیں، لیکن ان کا تعلق حق کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس طرح کہ آپ نے بھی کہا، شیخ نے فرمایا تھا کہ جی یہ جو اسباب ہیں یہ دربان ہے. تو اگر کوئی دربان پہ مکمل بھروسہ کر لے کہ مجھے تجھ سے ہی ملنا ہے، آگے تو نہیں جائے گا نا. تو دربان بھی کہے گا پھر مجھے سے ہی ملنا ہے، آگے تو نے کیا کرنا، میں ہی تجھے دوں گا.
بیٹھ جائے تیری بس، اب پہنچ گیا تو جدھر تو نے پہنچنا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب اب شیخ نے دوسری بات کی کہ جب دربان اس بندے سے تعلق جوڑے تو جو تو بیٹھ جائے گا اس کے کہنے پہ تو وہ تو کہے گا جی ٹھیک ہے ہاں بھائی یہ اس سے تعلق تو جڑ گیا اس کا. لیکن جو دربان سے کہے گا نہیں نہیں میں نے تو اللہ کے پاس جانا ہے یا مجھے اللہ کی محتاجی ہے، تو ایک سبب ہے، مطلب ایک ذریعہ ہے، تو وہ پھر اب کوشش بھی کرے گا تو اس سے تعلق وہ جوڑ نہیں سک رہا، کیونکہ وہ بندہ اس سے تعلق نہیں جوڑ رہا نا دربان سے، وہ صرف اس کو ایز اے سبب لے رہا ہے. تو یہ شیخ نے کہا کہ جب اشیاء محقق باللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتی ہیں تو اسے اپنے تعلق میں اللہ کا محتاج پاتی ہیں، یوں وہ کوئی ایسی جا ہی نہیں پاتی کہ جہاں اسے تعلق جوڑ سکے، لہٰذا چھوڑ دیتی ہیں، کہتی ہیں ٹھیک ہے یار تو جا. پھر ابھی پچھلا جو ہم نے پڑھا ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ جڑتا ہے، کیونکہ باقی اشیاء جو ہم نے بات کی ہے نا، مال اولاد وہ ساری چیزیں، وہ ساری چیزیں اگر تو وہ خود سے اگر ان کے ساتھ ہم وہاں پہ ان کے پاس جائے گا جب ساری چیزوں کے پاس اگر وہیں پہ رک گیا تو پھر اس کا تعلق ان اشیاء سے جڑ گیا. اگر وہاں سے اس اشیاء تو چاہ رہی ہیں کہ یہ رکیں یہاں پہ، لیکن وہ نہیں رکتا، وہ اس سے آگے جاتا ہے، اللہ تک جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اشیاء پھر کیا کریں گے؟ اشیاء کچھ نہیں کر سکتی، وہ تو پھر آگے جائے گا. یہ ظاہری طور پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر فرض کریں کوئی ایک گارڈ بیٹھا ہوا نا یا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، تو سارے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھا آرام سے دیکھتا رہتا ہے، لوگ جاتے رہتے ہیں. ایک بندہ اسے پوچھتا ہے بھائی جان میں نے آگے جانا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تو کون ہے، وہ اپنا نام شام بتاتا ہے، اچھا کس سے مل رہے ہیں، تو کہتے ہیں یار فلاں سے مل کے، تو نے اجازت لی ہے؟ نہیں. پتہ ہے کدھر ہے؟ نہیں. بیٹھ جائے اس کو بٹھا لیتے ہیں. تو اس کو جب وہ بٹھا لیتا ہے تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ باقی سارے تو جا رہے ہیں، کہتے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو جنہوں نے یہاں سے گزرنا تھا انہوں نے یہ رستہ سمجھ کے دروازہ سمجھ کے گزرنا تھا، وہ گزر رہے ہیں، وہ گزر گئے، انہوں نے پوچھنا نہیں تھا، انہوں نے پوچھنا نہیں تھا، بس ان کو پتا تھا کہ یہاں سے آگے ہماری منزل آگے ہے، وہ گزر گئے. باقی تو پوچھتا ہی کوئی نہیں نا، وہیں پہ رک ہی جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے واہ جی واہ، اسی جو چکا چون جو ہوتی ہیں نا ان کی وہ چمکدار چیزیں انہی میں گم جاتا ہے، دنیا کی خواہشات میں اور مال و دولت میں، اور وہ ساری چیزیں. پھر کہیں کچھ ہوتے ہیں جن کی نظر آگے ہوتی ہے تو پھر وہ گزرتے ہیں وہاں سے. بہت بڑا ٹریپ ہے جی. اچھا جی آگے چلیں، اسی کے جانے دیں، کوئی نہیں. یہ اس کا حاشیہ پڑھے نہیں، حاشیہ اس کا صحیح ہے. اچھا جی، اس کے بعد کہ شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ کے باب نمبر 37 میں اس حوالے سے مزید تفصیل درج کی ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اس کی یہ بات حق ہے اور یہ خبر ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو منسوخ نہیں ہوتیں، لہٰذا محتاجی اللہ کی ہی ہے. اس آیت میں ہر وہ شے جس کا محتاج ہوا جائے اس کا نام اللہ ہے. اچھا اس میں بھی شیخ نے نا وہی جو بات سیم ریپیٹ ہوئی ہے، لیکن ظاہر میں اس طرح سے نہیں ہے، شیخ نے وہ نکالی ہے بات. اس حیثیت میں فقیر وہ ہے جو ہر شے کا محتاج ہو اور کوئی شے اس کی محتاج نہ ہو. وہ اسباب کو ان کی وضع شدہ حکمت کے حساب سے لیتا ہے اور ان میں سے کچھ بھی معطل نہیں کرتا. اچھا جی، یہ بہت کمیاب ذوق ہے جن سے ہم ملے، ہم نے اس پر کسی کو نہیں پایا اور نہ ہمیں بتایا گیا کہ متقدمین اور متاخرین میں سے کوئی ایسا تھا یا ہوا. البتہ ہم نے یہ دیکھا اور ایک جماعت. اچھا یہ جو شیخ نے جملہ کہا ہے نا کہ جی ہم نے جن سے ہم ملے، مطلب جن لوگوں سے بھی شیخ ملے، ہم نے اس پر کسی نے کو نہیں پایا، تو اس سے مراد یہ پہلی ڈیفینیشن ہے کہ فقیر وہ ہے جو ہر شے کا محتاج ہے اور کوئی شے اس کی اس لیول کا کوئی نہیں ملا. ویسے تو اسباب کے مطلب ہیں کہ جو لوگ اسباب کو ترک کرتے ہیں، حق پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اس لیول کا بھروسہ کہ کوئی شے اس سے تعلق نہ جوڑ پائے. مطلب شیخ اکبر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو آپ لباس پہنتے ہیں نا، یہ بھی ایک آپ کا ایک سے تعلق ہے، آپ اس کی محتاجی ہے. تو شیخ اکبر اپنا بتاتے ہیں کہ میں تو لباس بھی جو ہے نا وہ میں اپنا نہیں پہنتا، کسی بندے کو کہتا ہوں کہ یہ تو مجھے ہبہ کر، وہ میرا نہیں ہوتا، ذاتی میری کوئی چیز نہیں ہے، میرا لباس بھی میرا اپنا نہیں. پہلے لے کے خود لیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، دے کے پھر میرے خیال اس سے لے لیتے ہیں نا. یا کوئی جو اس طرح کا طریقہ کرتے تھے کہ اس کی شیخ کی ملکیت ثابت نہ ہو جس سے شرن، تو اس لیول کی جو محتاجی ہے یہ وہ بات ہو رہی ہے. مطلب کہ لوگ غلط سمجھ لے کہ یار شیخ کو اگر کوئی ایسا بندہ نہیں ملا تو ہمیں کدھر سے ملے گا. اس لیول کی فقیری، ہاں اس لیول کی فقیری. اس دور میں ایسا فقیر کہاں سے آیا؟ اسی لیے تو کہا نا کہ ہمیں تو متقدمین اور میں سے کوئی نظر نہیں آیا. مطلب یہ وہ چیز ہے کہ کوئی چیز آپ سے تعلق نہ جوڑ پائے. والدین تو مطلب آپ کی ملکیت تو نہیں ہوتے نا، ملکیت کی بات کر، اولاد بھی ملکیت نہیں ہے. ملکیت سے مراد ہے کہ آپ کا موبائل ہے، جس طرح جو چیز آپ نے ذاتی چیز ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، موبائل ہے، کوئی بھی چیز ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، جو بھی چیزیں آپ کی اپنی ذاتی ہیں. جب آپ کی کوئی چیز نہیں ہوگی نا، کوئی چیز بھی آپ کی نہیں ہوگی، تو پھر اس لیول پہ آپ پہنچیں گے کہ کوئی چیز آپ سے تعلق نہیں جوڑ سکے گی، کیونکہ کوئی چیز آپ کی ہے ہی نہیں نا. جب آپ کی کوئی چیز مطلب جتنی جو چیز آپ سے ہے، جیسا گھوڑے کی مثال ہے، گھوڑا مالک کی خدمت کرتا ہے، مالک گھوڑے کی خدمت کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خالی گھوڑا ہی خدمت کرے، مالک نہ کرے.
گاڑی بندے کی خدمت کرتی ہے, بندہ گاڑی کی خدمت کرتا ہے, یہ دونوں طرف یہ چلتا ہے سلسلہ. تو اشیاء کے ساتھ یہ تعلق ہے. تو شیخ نے, میں نے کہا یہ واضح کر دوں, جو جملہ ہے یہ اس لیول کا جملہ ہے کہ یہ جو اپنی, جس کے پاس اپنے ذاتی کپڑے بھی نہیں ہیں, ورنہ بندہ اس لیول کو نہیں پہنچ سکتا. اسی وجہ سے شیخ نے کہا کہ ہمیں تو متقدمین میں, مطلب متاخرین میں نہ, ہمیں بتایا گیا کہ متقدمین اور متاخرین میں سے کوئی ایسا تھا یا ہوا. متاخرین کا بھی کہہ دیا. اس میں نا اونرشپ کی بات ہو رہی ہے. He doesn't own anything. اس کا کچھ بھی نہیں ہے اپنا. اس میں پھر آگے میں بھی ختم ہو جاتی ہے, جو میں ختم ہوتی ہے تو ادھر پہنچ, تبھی ادھر پہنچتا ہے نا. پہلے میں ختم ہوتی ہے بعد میں یہاں سے پہنچتا ہے نا. پہلے میں ختم کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد والدین. تو وہ شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ تو والدین ہے, اولاد ہے, وہ ساری چیزیں تو شریعت کا دائرہ ہے, اس کے اندر رہ کے وہ سارے معاملات تو کرنے ہیں نا. صحیح. اچھا جی, آگے چلیں جی. آگے چلیں جی. کدھر پہنچے تھے؟ البتہ ہم نے یہ دیکھا اور ایک جماعت کا یہ قول بھی ہم تک پہنچا کہ وہ اسباب کا اثبات کرتی ہے, لیکن اس طرح سے نہیں, کیونکہ جو ہم کہہ رہے ہیں یا جس کے ہم طالب ہیں وہ الوہیت کا اسباب میں صلاحیت کرنا ہے, یا تجلیات حق کا اسباب کے حجابات کے پیچھے عین اسباب ہونا ہے, یا پھر اسباب کا الوہیت میں صلاحیت کرنا ہے. یہ ہے وہ بات کہ ہمیں اس میں کوئی دوسرا ذوق والا نہ ملا, ہاں مگر اللہ تعالیٰ کا یہ قول. یہ قرآن کی وہ بے مثل آیت ہے کہ جس کی مگر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ملا اس جگہ پہ. اچھا, شیخ نے اس آیت سے جو چیز نکالی ہے نا, وہ میرے خیال میں نہیں نکل سکتی. ہم جیسے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح سے نکالی. بہت ڈیپ جا کے وہ چیز نکلی ہے. اچھا جی, کیونکہ دیکھیں نا کہ یہ آیت تو بالکل واضح ہے, عام بندہ بھی پڑھتا ہے, ہمیں تو اس میں سے وہ, مطلب عام بندے کو تو وہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ یار شیخ نے اس میں سے کیا بات نکالی ہے کہ الوہیت کی اسباب میں صلاحیت, اسباب کی الوہیت میں صلاحیت, اور اس طرح سے جو اس کا آپس میں لنک ہے, تجلیات کا لنک ہے, تجلیات حق کا اسباب کے ایجابات کے پیچھے عین اسباب ہونا, مطلب یہ ساری چیزیں. آگے کہتے ہیں یہ قرآن کی وہ بے مثل آیت ہے. ہاں, یہ قرآن کی یہ وہ بے مثل آیت ہے کہ جس کی قدر نہ پہچانی گئی, کیونکہ یہ انمول ہے. اب ہر وہ شے جو انمول ہو تو اس کے حق میں یہ لازم ہے کہ اس کی قدر بھی نہ جانی جائے, چاہے اس کی خوبی کا کتنا ہی اعتقاد رکھا جائے. ویسے کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو بھی انمول چیز ہے اس کی قدر نہیں ہے. اگر قدر جان لی لوگوں نے پھر انمول نہیں, پھر مول ہو گیا نا اس کا, قدر جانے انمول ہے. یہ انمول کی ڈیفینیشن ہے. ویسے تو ہم انمول کہتے ہیں کہ جو مطلب بہت قیمتی چیز, بڑی قیمتی چیز, نایاب کو یا قیمتی کو. لائٹ آن کر لینا ہے کوئی موبائل کی, لائٹ سے وہ تو چل ہی رہنا. ہمارا لائٹ چلی گئی ہے جی ہماری, تو آواز تو آواز تو آپ کو آ رہی ہے, لیکن لائٹ جو ہے نا وہ تھوڑی نہیں صحیح ہے. اب ایک لائٹ آپ آن کریں گے تاکہ میں پڑھنا بھی ہے نا. چلیں جی, یہ میں پکڑی رکھتا ہوں. کوئی نہیں, میں پڑھ لوں گا. اچھا جی, یہ تو پورا پڑھ لیا نا, پڑھ لیا ہے. تو اس میں بات کر رہے تھے کہ انمول کی بات کر رہے تھے کہ انمول کیا ہوتا ہے. انمول کیا, انمول وہ ہوتی ہے کہ جس کی قدر پہچانی ہی نہ جا سکے. قدر سے مراد ہے ویلیو. عربی میں قدر ویلیو کو ہی کہتے ہیں نا. اصل تک تو خیر نہیں, لیکن اصل کے قریب بھی نہ پہنچا جا سکے. ہاں, پہنچا ہی نہ جا سکے. اسی وجہ سے کوئی اس آیت سے وہ چیز نکال ہی نہیں سکا, تبھی شیخ نے کہا کہ یہ انمول ہے. ورنہ نکال لیتے تو پھر تو انمول نہ ہو رہتی پیچھے. ویسے کسی جگہ اس کی اس طرح کی اس سے ملتی جلتی بھی کوئی ڈیفینیشن ہاں نہیں آئی. صحیح. آگے چلیں گے, آگے پہلے لے لینا کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ سوالات ہیں. سوالات دیکھ لیں, اس میں آئیں گے. ہاں, اس میں آ جائیں گے. اس کو کیا ہوا, یہ اوپر کیوں نہیں جا رہا. اچھا جناب, چلیں جی سوالات لیتے ہیں. تو سمینہ عظمت کہہ رہی ہیں شیخ نہ ملے تو کیا کریں. شیخ مطلب کوئی بھی, کسی کو کوئی شیخ نہ ملے تو وہ کیا کرے. شیخ ڈھونڈے نا. شیخ نہ ملے تو ڈھونڈے اللہ تعالیٰ سے. اس کا جواب ہے, ان کے لیے اس کا جواب ہے یہ شیخ کی کتاب پڑھیں. شیخ کی کتاب بھی شیخ کا ہی کام کرتی ہے, اور یہ آپ کو کسی شیخ تک پہنچا بھی دے گی. شیخ تک پہنچا بھی دے گی اگر آپ کو یہ طلب سچی ہو تو مل ہی جاتا ہے جی. کہتے ہیں یہ ایک بزرگ تھے, ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کافی عرصہ پہلے, 200-250 سال پہلے. تو انہوں نے کہا تھا کہ شیخ کی مثال پھول جیسی ہے. تو کسی نے سوال پوچھے, میں نے کہا کہ اگر پھول نہ ملے تو پھر, انہوں نے کہا اگر پھول نہ ملے عرق تو ملتا ہے نا. تو عرق سے مراد یہ کتابیں ہیں, ملفوظات ہیں. جو شیوخ کے, جو کامل شیوخ ہیں, ان کے ملفوظات سیکھ پڑھیں, اور آپ کو اس طرح شیخ کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ
یہ کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ شیخ تک بھی پہنچیں. اصل میں تو نہیں، اصل میں شیخ کا نقطہ نظر ڈفرنٹ ہے نا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کے بعد بندے کا جو مینٹل لیول ہے بہت ہائی ہو جاتا ہے. جب کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو شیخ نیچے نظر آتا ہے، بندہ کہتا ہے میں کیا بیعت ہوں اس کے پاس. شیخ مل گئے نا. نہیں، وہ اسی وجہ سے شاید کہہ رہی ہوں گی نا کہ ان کو پڑھنے کے بعد تو شیخ ملتا نہیں ہے، تو شیخ نہ ملے تو کیا کریں. ایک ظاہری طور پہ وہ بندہ کہتا ہے نا کہ میری تربیت کرنے والا، لیکن شیخ کے شاگرد بھی تو ہے نا. نہیں، میں تو خیر ویسے جاتا ہی ہے. اگر میں محنت تو نہیں مطلب یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اپنی نیت ٹھیک رکھے، دعا کرے، تو جتنا بھی آپ کی استعداد کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا. سراؤنڈنگ ایریا میں بہت لوگ ہیں، اس میں کچھ چھپے ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے نا. جب طلب سچی ہوتی ہے نا تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ بندہ سچی طلب سے رب کی طرف نکلے اور رب بالکل نہ ملے، وہ سبب اور وہ گائیڈنس نہ مہیا کرے جس کی وجہ سے وہ پہنچ سکے. پاسبل نہیں ہے. بس کچھ ہوتے ہیں بس چھپے ہوئے جو مل جائے گا. ویسے مطلب ہمارا تجربہ یہی کہتا ہے کہ مل جاتا ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو. دو تو بیٹھے ہوئے صرف یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی آپ کی نیت میں خلوص ہیں اور کس حد تک آپ سیریس ہیں. تو یہ حق تعالیٰ کی طرف چونکہ آپ کا سفر ہے تو حق تعالیٰ کچھ نہ کچھ دیکھیں نا. ابھی اسباب کی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے اسباب میں جب یہ ساری چیزیں صلاحیت کی، الوہیت کی، تو شیخ ایک سبب ہی ہے. تو بیسیکلی تو آپ نے حق تک ہی جانا ہے، تو وہ سبب خود بخود آپ کو وہ مطلب ملا دے گا. یہ اس میں میں نہیں سمجھتا اتنی کوئی پریشانی. صرف یہ جو مسائل آتے ہیں اصل میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کے جا کے ہاتھ پہ بیعت ہونا اور پکا ایک ہی بندے کے اوپر پکا ہی ہو جانا. اب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے شیوخ تھے، کتنے ہی مطلب شیوخ سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا، مختلف جگہوں پہ گئے، ان سے استفادہ حاصل کر دے. بس اصول علم کے لیے کہیں بھی جائیں اپنا. ہاں اس میں نا یہ اس بہن کے لیے جواب نہیں ہے، تھوڑا سا سخت جواب ہے. اچھا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں محبوب سبحانی، ان سے بھی یہی سوال پوچھا گیا. انہوں نے اس کے ڈفرینٹ جواب دیا. جب ان سے پوچھا گیا شیخ نہیں ملتا تو وہ ڈیسائڈ، انہوں نے کہا تیرے اندر ابھی طلب ہی سچی نہیں ہے. میں نے ابھی کہا تھا پہلے، میں نے کہنا چاہ رہا تھا میں، لیکن میں نے نہیں کہا تھا اس وقت. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ شیخ نہ ملے. نہیں، آپ کے پاس دو یا طلب ہے یا پھر استعداد ہے. اس کے لیے طلب سچی ہو تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مل جاتا ہے، تو پھر شیخ تو پھر نیچے والی چیز ہے. شیخ تو پھر سبب ہی ہے، سبب ہے. تو اس سبب تک اس کو پہنچانے کا سبب بھی تو رب نہیں بنانا. وہ فاروق صاحب کہہ رہے ہیں عارف اشیاء اسباب سے محجوب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اشیاء کے ذریعے حق یعنی کہ مسبب الاسباب تک رسائی پاتا ہے. کامنٹ ان کا ہے یہ، ملک مقصود صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا، کہہ رہے ہیں جی اے اللہ میں ہر اس چیز کا محتاج ہوں جس کو تو نے میرے لیے خلق کیا، اور میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں نہ کہ اشیاء پر. صحیح ہے. اسباب کا الوہیت میں سرایت کرنے سے کیا مراد ہے، اس کا بتا دیں. عمر فاروق کہہ رہے ہیں اسباب کا الوہیت میں سرایت کرنا، وہ شیخ نے جس طرح پہلے بتایا کہ الوہیت کا اسباب میں سرایت کرنا، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. یعنی کہ ان سبب کے پیچھے بیسیکلی جو قوت ہے وہ حق تعالیٰ ہی ہے. سبب خود کچھ نہیں کر سکتا. جتنا حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ سبب آپ کے حق میں کرے وہ کام کر جاتا ہے، نہیں جتنا جب نہیں چاہتا تو وہی سبب کام نہیں بھی کرتا. اصل میں الوہیت کو آپ دوسری سینس میں حلول والے سینس میں نہ لیں، کیونکہ میں یہاں پہ میں اس لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہ حلول والا یہ حلول والا وہ اس میں حلولیت نہیں ہے، یہ اور چیز ہے. حلول کرنا اور چیز ہوتی ہے. جب نہیں یہ الوہیت ہے، حلولیت نہیں ہے. وہی نا الوہیت ہی کہہ رہا ہوں نا، وہ حلول کرنا تو اور چیز ہے نا. اس سے یہ نہ کہ وہ سمجھ کے تو دونوں کو مکس کر دیں. اسباب مطلب شیخ نے اسباب کو بھی ایک حق کی لیول ہی ہے، حق کا لیول ہے، آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو، لیکن الٹیمیٹ نہیں ہے. الٹیمیٹ حق تو پھر آپ کی ہے جس نے ان اسباب کو تخلیق کیا. ایک تو سمجھ آتی ہے کہ الوہیت کا اسباب میں سرایت کرنا، وہ تو جو وہ ایک آیت ہے نا کہ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہیں پہ بھی چہرہ کرو گے، کسی بھی چیز کو دیکھو گے تو رب نظر آئے گا. تو اب وہ ریورس آرڈر کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کیپیبلٹی تھی کہ الوہیت کی جو سرایت ہے اس کو ایکسپٹ کر سکے، قبول کر سکے، استعداد تھی، قبول کی استعداد تھی. اگر وہ تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اس طرف بھی نسبت ہے. دونوں طرف ہے. ابھی جیسے گھوڑے والی مثال ہے، صاحب نے کہا ابھی گھوڑے والی مثال ہے، گھوڑے والی مثال ہے بالکل. جب تک استعداد ہی نہیں ہوگی تو وہ الوہیت بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑ پائے گی نا. تو جب اس شے میں قبولیت کی استعداد ہے، الوہیت میں دینے کی فیض دینے کی استعداد ہے، تو پھر جب دونوں جڑتی ہیں تو ایک سینس میں دونوں طرف سے وہ مطلب اس کا تعلق بنتا ہے. تو یہ شیخ نے کہا کہ جی ادھر سے بھی ہے اور ادھر سے بھی ہے. ادھر سے جو ہے وہ استعداد کی حیثیت میں ہے، ادھر سے جو ہے طلب اور استعداد چیز کی طرف سے ہے، عطا جو ہے وہ الوہیت کی طرف سے ہے. یا اس کو تخلیق کرنا، قدرت دینا، ہر چیز کو اسباب کے اندر پاور ہے نا، تو پاور خود تو نہیں آ سکتی، کسی نے دی ہیں تو آئی ہیں نا.
تو یہ ساری عطائی ہیں. اچھا عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں جی سمجھ آ گئی ہے الوہیت سے ہی اللہ اور اللہ کے الفاظ وضع کیے گئے ہیں. الوہیت ٹھیک ہے یہ تو. آگے زمان بٹ صاحب ہیں جی سلام کہہ رہے ہیں سب کو. وعلیکم السلام. زاہد علی صاحب نے کوئی ایک مصرع لکھا ہے لوڑن والا ریا نہ خالی لوڑ کی تھی جس پکی. اچھا جناب یہاں پر کوشچن پہ شاید انہوں نے ہاں اسی کے کیا ہے. فیاض صاحب جو نہیں ہیں وہ پچھلی دفعہ آئے تھے سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. اور جو سہیب خان صاحب اسلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. خرم شہزاد